کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ کہنا ہے کہ مقصد جو ہے وہ تو بھارت کو پتہ ہے, لیکن ان سے یہ وضاحت جو ہے وہ مانگی جائے گی کہ اس طرح سے جو ہے وہ کیوں کیا گیا ہے. اور ڈیفینیٹلی جب ہم بات کرتے ہیں احمد, کیونکہ یہ جو شے ہے 260 کلومیٹر تک حدود میں انٹر ہوئی ہے پاکستان کی, اور پھر اس کو مار تو گرایا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں یہ چیز آتی ہے کہ اس طرح سے کیوں کیا گیا. جب بھی ہم یہ سنتے ہیں کہ بھارت جو ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی, کہتے ہیں نا کہ کوئی نہ کوئی لاجک ہے یا کیا کرنا چاہ رہا ہے, یا کوئی حملہ آور شے تھی جو جس کو بھیجا گیا, مقصد کیا تھا. تو اس ساری چیزوں کے بارے میں جو ہے ابھی کلیئرٹی نہیں ہوئی ہے. مقصد کیا تھا, وضاحت کیا تھی, یہ بھارت کو جو ہے بھارت سے ہی وضاحت لی جائے گی. جی آئی ایس پی آر کا بھی یہ کہنا تھا. لیکن 9 مارچ کو یہ چیز ہوئی میاں چنوں میں جو ہے رات کی 6:30 بجے کے قریب جو ہے تقریباً یہ واردات جو ہے کی گئی ہے بھارت کی طرف سے. لیکن اس پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی چل رہی ہے اس کے تناظر میں بھی اس واقعے کی ایک اپنی اہمیت ہے کہ ایسے وقت میں کہیں پاکستان کی جو ڈیفنس کیپیبلٹیز ہیں اس کو انہوں نے ٹیسٹ کرنے کی کوشش تو نہیں کی. تو سوالات تو جو ہے وہ بے شمار ہیں, اور جو جتنے بھی کویسچنز فارن آفس نے ریز کیے ہیں all of them are the pertinent questions, اور میرا خیال بھارت کو اب تھوڑی سی میچورٹی دکھا کے ان تمام سوالات کا جواب دینا چاہیے. لیکن کامران, اس کے حوالے سے آپ کی غالباً انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ سے بھی کچھ بات ہوئی ہے, تو ہمارے جو ڈیفنس ایکسپرٹس ہیں ان کا کیا خیال ہے کہ کیا واقعی کوئی حادثہ ہی لگتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی ڈیلیبریٹ اس طرح کی آپ کو چیز نظر نہیں آ رہی؟ آئی تھنک جو سوال کیا جا رہا ہے نا کہ شاید بھارت یہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ ہماری جو ڈیفنس کیپیبلٹی ہے کتنی ہے, کہ اگر میزائل فائر کریں گے تو پاکستان کیا رسپونڈ کرتا ہے, ڈیٹیکٹ کر پاتا ہے یا نہیں پاتا. دیکھیں, ایک جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی تھی, وہاں پہ ایئر فورس کے آفیشلز موجود تھے, تو انہوں نے کہا کہ جیسے ہی یہ وہاں پر لانچ ہوا تو پاکستان اس کو آلریڈی مانیٹر کر رہا تھا, ڈیٹیکٹ کر لیا تھا, اور اچانک سے اس نے جو اپنا ٹریک ہے یا فلائٹ پاتھ ہے وہ بدلا اور پاکستان کی طرف آیا اور پاکستان میں آ کے گرا. اب بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ پاکستان نے اگر یہ میزائل بھارت کی طرف سے آیا تھا 124 کلومیٹر اندر پاکستان کی سرحد میں آیا, میاں چنوں میں آ کے گرا, تو پاکستان نے اس کو کیوں مار گرایا. اب میری اس حوالے سے جو ریلیونٹ ایکسپرٹس ہیں جو میزائل پروگرام کو اور یہ سارے جو اسٹریٹجک ایشوز ہیں ان کو دیکھتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں یہ تو انتھنکیبل ہے. ایون اگر آپ کو پتہ بھی ہو تو آپ اس طرح کے میزائل کو, ایون اگر ہمارے پاس تو ویسے بھی وہ ڈیفنس شیلڈ ہے ہی نہیں, اگر آپ کے پاس ہو بھی تو جو ٹائم تھا, دیکھیں 124 کلومیٹر کا ڈسٹنس جو ہے اس میزائل نے پاکستان کی حدود میں جب یہ داخل ہوا تو 3 منٹ اور 44 سیکنڈ لگے. تو 3 منٹ 44 سیکنڈ ایون کہ امریکہ, روس یا چین جو دنیا کی جن کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس بھی اتنا موقع نہیں ہے کہ اتنا کوئکلی پہلے تو ڈیٹیکٹ کریں اور پھر اس کے بعد وہ ریئیکٹ کریں. تو یہ تو وہ کہتے ہیں آؤٹ آف کوشچن ہے کہ آپ اس کو مار گرا سکتے تھے یا اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتے تھے. تو اگر یہ بات ہے تو جو ایکسپرٹس کا خیال ہے تو ان کو یہی لگتا ہے کہ اٹ از ایوری لائکلیہڈ کہ یہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہی ہوا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس سے بہت سے سوالات نے جنم لیا ہے کہ اگر بھارت کا جو میزائل پروگرام ہے یا کسی بھی ملک کا جو بھی اس طرح کا ہائی اینڈ جو ویپن سسٹم ہے اگر اتنا ولنریبل ہے کہ وہ غلطی سے فائر ہو جاتا ہے, اور نہ صرف فائر ہوتا ہے بلکہ ایک ایسے ملک میں جس کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں, وہ آپ کا ایڈورسری ہے, وہاں پہ آ کے گرتا ہے, کوئی اور اس کو مس انٹرپریٹ کرتا تو اس کا کیا حال ہوتا ہے. تصور کریں کہ اگر یہ والا کام لیٹ سے کہ امریکہ کا کوئی میزائل غلطی سے آ کے روس میں گر جائے یا روس کا میزائل کوئی غلطی سے آ کے امریکہ میں گر جائے تو کیا رد عمل ہوتا. تو اس میں اسی وجہ سے جو پاکستان کا ابھی تک کا رد عمل ہے یا جو پاکستان نے جو میچورلی بیہیو کیا, تو ایون بھارت کے اندر جو بہت سے اینالسٹس ہیں, ایون امریکہ کے اندر جو جرنلسٹس ہیں, وہ پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ پاکستان نے بڑا میچورلی اس میں بیہیو کیا ہے. اب دیکھیں ایک جرنلسٹ ہے نرپما جو پاکستان میں یہ پہلے کورسپونڈنٹ رہی ہیں غالباً دا ہندو کی, انہوں نے بھی یہ ایکنالج کیا ہے, اور بلکہ یہ جو کوشچن پاکستان نے بھی ریز کیا آج اپنے اسٹیٹمنٹ میں, انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ میں تو یہ حیران ہوں کہ بھارت نے پاکستان کو امیڈیٹلی کیوں نہیں انفارم کیا کہ جب یہ حادثہ ہوا تھا, کیوں انہوں نے 48 گھنٹے انتظار کیا اور اس وقت تک انتظار کیا جب پاکستان نے باقاعدہ طور پر اس کو پبلک کر دیا. اسی طرح شیکھر گپتا ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے اگین جو کل جو آپ بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ ذرا سوچیں ایک مومنٹ کے لیے کہ اگر یہ غلطی پاکستان کی طرف سے ہوئی ہوتی ہے, کروز میزائل پاکستان کا بھارت کے اندر آ کے گرا ہوتا, تو حکومت تو جو کرتی وہ کرتی. میرے خیال میں جو بھارتی میڈیا ہے, خاص کر کے جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں, وہاں پر تو آلریڈی جنگ کی سی صورتحال بن چکی ہوتی ہے. انہوں نے جو اپنے وار ہیڈز ہیں وہ تیار کر لیتے. اور اسی طرح سے دیکھیں اب امریکہ جو ہے, آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ جو ماہرین ہیں وہ اکثر, جب آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کوشش کرتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان
کسی طرح کی جو ہے نا وہ کشیدگی نہ ہو. ایک ان کو خدشہ یہی ہے کہ دونوں ملک نیوکلیر ہیں, کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. تو وہاں پہ ایک جو پروفیسر ہیں جوشا وائٹ, انہوں نے بڑا ایک میننگ فل ٹویٹ کیا ہے. پہلے انہوں نے لکھا کہ انڈیا کو ریفر کرتے ہوئے کہ جو امریکہ ہے وہ ایگزیجریٹ کرتا ہے جی رسک جو ریجن میں پاکستان انڈیا کو لے کر کے. پھر آگے وہ کر کے لکھتے ہیں, انہوں نے جو ایڈمیشن کیا ہے بھارت نے کہ دیکھیں ہم نے غلطی سے ایک میزائل فائر کر دیا, ہنڈریڈز آف کلومیٹرز جو ہے وہ ایک ایسے ملک کی ٹیریٹری میں جو اس کا ایڈورسری اور نیوکلیر ملک ہے وہاں پہ جا کے گرا. تو مطلب وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو امریکہ کے بھی خدشات ہیں اس خطے میں پاکستان اور بھارت کو لے کر کے کہ کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہو سکتا ہے, وہ بڑے جینوئن ہیں. تو یہ لیکن جس طرح کا پاکستان کا رسپانس ہے, بھارت کا بھی ابھی تک ٹھیک ہے اس نے لیٹ بتایا, اس طرح کا کوئی وار ہسٹیریا نہیں ہے, کوئی ایک دوسرے کے اوپر غلط الزامات نہیں لگ رہے. تو میرے خیال کافی پاکستان نے میچورلی اس کے اوپر بیہیو کیا. آلدو آپ کے جو وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, انہوں نے آج بھی اپنی جو بندوق ہے وہ میڈیا کے کندھے پہ رکھ دی, آپ اٹھے اور ہماری لڑائی. لیکن میرا خیال میڈیا, اگر بھارت ٹو رانگس کی ناٹ میک ون رائٹ, اگر بھارت کا دیکھیں یہ ہماری بھی اکثر ملاقات ہوتی ہے, پاکستانی میڈیا ہے, میڈیا ڈسٹنکشن میڈیا, اگر پاکستانی میڈیا میچورلی بیہیو کرتا ہے, جنگوسٹک نہیں ہے, وار مانگرنگ نہیں کرتا, تو یہ تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے.